الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس کے اندر رمضان المبارک کے کچھ فضائل اور کچھ مسائل کا تذکرہ ہوا تھا، تو اس حوالے سے اگر کسی کو مزید نماز کے مسائل، رمضان کے مسائل یا زکوٰۃ کے مسئلے کے حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، کل وہ تفصیل سے ہم عرض کر چکے ہیں۔ اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم اپنے مالوں کو، ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور اس کی ایک صورت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ تم حکام کے پاس شکایت لے کے جاؤ، قضیہ لے کے جاؤ ناحق کسی کا، اور حاکم تمہارے حق میں فیصلہ کر دے اور دوسرے کا حق تم کھا لو اس طریقے سے، تو یہ ناجائز ہے۔ یہ ایک صورت ہے، ورنہ دوسرے کا مال کھانے کی جو بھی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری صورتیں ہی ممنوع اور ناجائز ہوں گی۔ حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ دوسرے بندے کی دل کی رضامندی کے بغیر، طیب خاطر جسے کہتے ہیں، دلی رضامندی کے بغیر کسی دوسرے کے مال کو کھانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگلے رکوع کے شروع کے اندر ہی ایک سوال کا جواب ہے، یسألونک عن الاہلہ۔ صحابہ کا سوال یہ تھا کہ یہ چاند جو کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے سے پھر بڑا ہوتا ہوتا ہے پورا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب اس کی سائنس کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوال کے جواب دینے کی بجائے جو ان کے عمل سے متعلق جواب تھا وہ ارشاد فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ چاند کا گھٹنے بڑھنے کی ترتیب ہم نے اس لیے رکھی ہے تاکہ تمہارے لوگوں کے لیے حج کے اور دیگر کاموں کے لیے اس کو تم معیار بنا سکو۔ کسی سے کوئی لین دین کرنا ہے تو اس کو کہہ دیں کہ جی آج چاند اتنے دن کا ہو گیا، اتنی تاریخ ہو گئی ہے، اگلے چاند کی اس تاریخ تک تم مجھے یہ چیز واپس کر دو گے، یا یہ چیز میں تمہیں دے دوں گا۔ اسی سے متعلق آگے روزوں کا تعلق بھی ہے، زکوٰۃ کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ تو یہ تمہارے حساب کتاب کے لیے ہے کہ یہ چاند بڑھتا رہتا ہے، ہر بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ سورج کا نظام ایسا ہے کہ ہر بندہ سورج کو دیکھ کر اسے اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ کس مہینے کا سورج ہے اور کتنے دن ہو چکے ہیں، چونکہ وہ تو روزانہ ایک ہی ترتیب سے نکل رہا ہے، ایک ہی سائز سے نکل رہا ہے۔ سردی گرمی میں البتہ یہ فرق پڑ جاتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سردیوں میں نکلتا ہے اور گرمیوں میں زیادہ وقت کے لیے نکلتا ہے، لیکن چاند کی مقدار، جو چاند کے حجم ہے، اس کا جو جسم ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اتنے دن تقریباً ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو تمہاری ضرورت کا سوال ہے وہ پوچھو، اس کی سائنسی حکمتوں کے پیچھے اور اس کی وجوہات کے پیچھے نہ لگو۔ اس رکوع کے اندر پھر آگے قتال کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو کافر آپ لوگوں سے قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ آپ بھی ان سے قتال کریں، بلکہ اقدامی جہاد کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اور اس کے آخر میں، اسی رکوع کے آخر میں اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کے احکام بیان فرمائے ہیں کچھ، اور ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں حج کے لیے تم جا رہے ہو یا عمرے کے لیے جا رہے ہو اور تمہیں راستے میں روک دیا گیا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، یا کہ دشمن نے روک دیا، کسی بھی وجہ سے آپ لوگ حج پہ یا عمرے پہ نہیں جا سکتے، احرام باندھ چکے تھے، تو اس وقت تک احرام نہ کھولیں جب تک کہ تمہاری طرف سے قربانی کا جانور حرم میں جا کے ذبح نہ کر دیا جائے۔ حرم میں جانور ذبح ہو جائے اور پھر تم یہاں پہ احرام کھول کر حلال ہو سکتے ہو۔ ہاں بیماری ہے، سر منڈوانا، بال کاٹنا جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں، لیکن اگر بیماری ہے، سر میں ایسا زخم ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے بال کٹوانا ضروری ہے، تو بال کٹوا سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، یا روزے رکھیں گے۔ فدیے کی صورت یا تو روزے رکھیں یا صدقہ دے دیں یا قربانی کر لیں۔ اور اگر قربانی کی استطاعت نہیں ہے، جو بندہ حج اور عمرے کے لیے اکٹھا احرام باندھ لیتا ہے، یہاں سے جاتا ہے، جیسے ہم حج تمتع کرتے ہیں، ہم عمرے کے احرام باندھ کے جاتے ہیں، عمرہ کر لیا اور اس کے بعد حج کر لی، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع ہو یا حج قران ہو، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ ایک شکرانے کی قربانی بھی ادا کرے گا، لیکن آسانی اتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں کر دی کہ اگر قربانی کی استطاعت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو پھر 10 روزے رکھ لیں، 3 روزے ایام حج سے پہلے رکھ لیں اور 7 روزے بعد میں رکھ لیں۔
پھر حج کے اندر جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، کافر تھے، انہوں نے اپنا، خاص طور پہ قریش والے، انہوں نے اپنی ایک خصوصیت قائم کر رکھی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ حدود حرم کے رہنے والے ہیں، ہم حرم کے باسی ہیں، تو ہمارے لیے یہاں حرم سے باہر جانا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے۔ باقی لوگ عرفات تک جاتے تھے اور یہ مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر جہاں سے باقی لوگ ہو کر واپس آتے ہیں تم لوگ بھی وہیں سے ہو کر واپس آؤ، اپنی یہ خصوصیت برقرار نہ رکھو، عام مسلمانوں کے ساتھ عام مسلمانوں کی طرح ہی رہو۔ اور جب حج کے سارے مناسک پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ سے خوب تذکرہ کرو، اللہ تعالیٰ کی خوب یاد کرو، اللہ کا خوب ذکر کرو۔ زمانہ جاہلیت میں وہاں بیٹھ کر یہ اپنے باپ دادا، اپنے پرانی نسلوں کو یاد کرتے تھے، بڑوں کا تذکرہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جیسے تم ان کا ذکر کرتے ہو فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جیسے اپنے باپ دادوں کا تذکرہ کرتے ہو تم لوگ، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ لیکن آگے دعا کی آداب میں سے یہ بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بنا رکھا ہے، اور اس درجے میں دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے کہ ان کی دعاؤں میں بھی وہ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور آخرت کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا ہی میں دے دے، آخرت مانگتے ہی نہیں اللہ سے، اس لیے آخرت میں ان کا کوئی حصہ بھی نہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو دنیا میں خوبی بھی مانگتے ہیں، دنیا کی خیریں بھی، بھلائیاں بھی مانگتے ہیں، اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اعمال یہ کر رہے ہیں ان کو ان کا اعمال کا بدلہ ملے گا۔ تیسرا طبقہ وہ لوگ بھی ہیں جو صرف آخرت کی دعائیں مانگتے ہیں، دنیا کی دعا نہیں مانگتے، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہیں کیا۔ دو طبقوں کا ذکر کیا، ایک وہ طبقہ جو صرف دنیا مانگتا ہے، دوسرا وہ طبقہ جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتا ہے، تیسرا طبقہ جو صرف آخرت مانگتا ہے اور دنیا نہیں مانگتا، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور احادیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا کی خیر بھی مانگو، آخرت کی خیر بھی مانگو۔ ایک صحابی کے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دیکھا بہت نڈھال ہو چکے تھے، بہت کمزور ہوئے پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب ہونا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ اس کے بعد سے میری یہ کیفیت ہوگی کہ دن بدن جسم گراوٹ کی طرف جا رہا ہے، کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دنیا کی خیر بھی مانگ لیتے، عافیت مانگ لیتے، اور آخرت میں بھی عافیت مانگتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دعاؤں کے اندر یہ دعا ہے کہ اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے معافی فرما دیں اور درگزر بھی فرمائیں اور عافیت عطا فرمائیں، فی الدین والدنیا والآخرہ، دین میں بھی، دنیاوی کاموں میں بھی، آخرت کے اندر بھی۔ تو اللہ سے دنیا کی خیریں بھی مانگنا، آخرت کی خیریں مانگنا، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے تو دنیا مانگنا بھی عبادت ہے۔ اور یہ دعا ایسی ہے کہ ایسی جامع دعا ہے کہ جب ہم نے یہ دعا مانگ لی کہ اللہ ہمیں دنیا کی خیریں بھی عطا فرما، آخرت کی خیریں بھی عطا فرما، تو گویا ہم نے دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ اس کے بعد اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم ارشاد فرمایا، آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ اصل میں خاص موقع پر آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ کچھ لوگ جب یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تو یہودی مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹنی کا دودھ استعمال کرنا وہ حرام تھا، ناجائز تھا۔ اس کا تذکرہ چوتھے پارے کے شروع میں آ رہا ہے، اور اسلام کے اندر وہ حلال ہے، جائز ہے۔ تو جو یہودی مذہب سے اسلام میں آئے تھے انہوں نے آپس میں سوچا، کہنے لگے کہ یہودی مذہب کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، اسلام میں حلال ہے لیکن فرض نہیں ہے، تو ہم دونوں پہ عمل کر لیں گے۔ اسلام پر عمل اس طریقے سے ہو جائے گا کہ ہم اعتقاد یہ رکھیں گے کہ یہ حلال ہے، اور یہودی مذہب پر عمل اس طریقے سے ہو جائے گا کہ ہم کھائیں گے نہیں اس کو عمل، تو دونوں پہ عمل ہو جائے گا۔
اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنا اعتقاد میں بھی اپنے عمل میں بھی۔ اگرچہ وہ ایک بندہ ساری زندگی اونٹ کا گوشت نہ کھائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن محض اس وجہ سے نہیں کھا رہا کہ یہودی مذہب میں چونکہ حرام ہے میں نے نہیں کھانا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جب اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو اب کسی دوسری طرف ہمیں نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے قرآن پاک۔ اس سے پہلے جو اللہ نے احکام نازل فرمائے تھے وہ احکام اللہ تعالیٰ نے خود ختم فرما دیے، منسوخ ہو گئے۔ اب جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، ہم اگر پھر بھی اسی کی طرف توجہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ نہیں چل رہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ امت پہلے تو ان میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی دعوت آئی، شروع میں سارے ایک دین پر تھے، اسلام پر تھے، آہستہ آہستہ کفر آیا، انبیاء دعوت لے کر آئے۔ لوگ بعض ایسے بھی ہٹ درم اور ضدی قسم کے لوگ تھے جنہوں نے حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ ہدایت جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، جس کے دل کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کو رہنمائی فرماتے ہیں، ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، آیت نمبر 214۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر اس طرح کی ابتلا، اس طرح کی آزمائش اور اس طرح کی تکلیفیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلوں پہ آ چکی؟ ان کو تنگی آئی، ان پہ تکلیفیں آئیں اور ان کو خوب جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے بھی یہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یعنی ان پہ اتنی تکلیفیں آئیں، تو اگر تم پر بھی تکلیفیں آ جائیں تو ان کی وجہ سے یہ نہ سمجھ لینا کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ ایمان والوں پر تکلیفیں آئیں گی اور اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لیتے ہیں ان کو نکھارنے کے لیے۔ یسألونک ماذا ينفقون، اگلے رکوع کے اندر سوال صحابہ کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہم کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان سے فرما دیں جو بھی خرچ کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن میں تمہیں مصارف بتا دیتا ہوں، اپنے والدین پہ خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں مسکینوں پہ، مسافروں پہ خرچ کرو، جو بھی خیر کا کام کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تمہارے اوپر قتال فرض کیا گیا حالانکہ تمہیں وہ ناپسند ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند سمجھ رہے ہو، اچھا سمجھ رہے ہو، اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ ایک یہ اصول دے دیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم اپنا سر جھکا دیں۔ ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ تو بہتر نظر نہیں لگ رہا ہمیں، تو ہم پھر بھی مانیں گے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اگر ہمیں کسی کام میں خیر نظر آ رہی ہے، بھلائی نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے، تو وہ خیر نہیں ہے، وہ خیر کا وہم اور خیر کا دھوکہ ہے، ہم اس کو نہیں کریں گے۔ اگلے رکوع کے اندر بھی قتال کا تذکرہ ہے کہ یہودیوں نے اصل میں سوال کیا ہے، کفار نے سوال کیا، کہنے لگے کہ جی آپ یہ بتائیے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کرنا کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن مسجد حرام سے روکنا اس سے بھی بری بات ہے۔ تو تم لوگوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک رہے ہو، تم اس سے بڑی غلطیوں کے اندر پڑے ہوئے ہو، اور سوال تم یہ کر رہے ہو، مطلب اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آ رہا اور دوسروں کی آنکھ کا تنکا بھی تمہیں نظر آ رہا ہے۔ اس سے یہ اصول دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کے اندر قتال کرنا بہتر نہیں ہے، لیکن اگر وہ کریں، اگر وہ ابتدا کر دیں تو پھر تمہیں بھی اجازت ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع کے اندر شراب اور جوے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ شراب اور جوے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں بہت بڑا گناہ بھی نقصان ہے، اور اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے فائدوں سے۔ یہ ابتدائی آیات میں سے ہے، جن ابتدائی آیات کے اندر شراب کی حرمت تو نہیں آئی تھی، حرام تو نہیں کہا گیا، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے۔ اور پھر اگلی آیت جو سورہ نساء کے اندر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے وقت نشے کی چیز نہ کھاؤ، شراب نہ پیو، اور نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ مائدہ کے اندر 7ویں پارے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر شراب کو حرام کر دیا۔
تو یہ کئی مرحلوں میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، کیونکہ وہ ان کی طبیعت کا ایک حصہ بن چکی تھی شراب پینا، تو آہستہ آہستہ ان کو بتدریج اس کی طرف اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں۔ اسی رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اس صورت مبارکہ کے اندر، یہاں سے آگے کافی سارے احکام ہیں نکاح اور طلاق سے متعلق ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، جو مشرک عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں مشرک آزاد عورت مل رہی ہے اور دوسری طرف ایمان والی ہے اور وہ باندی ہے، آزاد نہیں ہے، تو یہ باندی بہتر ہے اس مشرک عورت سے۔ اسی طرح مشرک مرد سے اپنی بچیوں کا نکاح نہ کرو، یعنی مشرک عورت سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے اور مشرک مرد سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ مشرک ہیں، خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ بھی جہنم کی دعوت دیں گے تمہیں بھی، اور تم ظاہر میاں بیوی کا تعلق ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا لحاظ بھی ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بات کا اثر بھی ہوتا ہے، تو وہ کفر کی دعوت دے رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی ساتھ رہ کر کفر کے راستے پر چل پڑو، اور خود اپنے آپ کو بچا بھی لوگے تو اولاد پر نگرانی کیسے کر سکو گے؟ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تعالیٰ تو تمہیں جنت کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشش کی مغفرت کی دعوت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے روکتے ہیں۔ یہاں مشرک سے مراد ہیں وہ کافر جو آسمانی مذہب کو نہیں مانتے اور شرک کرتے ہیں، جیسے ہندو مثال کے طور پہ بت پرستی کرتے ہیں، یا اس زمانے میں مشرکین مکہ تھے وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، تو یہ تو ہو گئے مشرک۔ جو کسی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں جیسے عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، تو اگرچہ انہوں نے بھی شرک شروع کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ان کے شرک بھی واضح ہو چکا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہ بھی شرک ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو شرک سے برات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم مشرک نہیں ہیں۔ اس کی وہ کوئی نہ کوئی توجیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ جو ہم تین کہتے ہیں تو وہ تین حقیقت میں ایک ہے۔ تو اس کا حکم کہ یہ جو اہل کتاب ہیں جن کو کہا جاتا ہے عیسائی اور یہودی، ان سے نکاح کرنے کا کیا حکم ہے؟ وہ ویسے تو آگے سورہ نساء کے اندر اس کا حکم آ رہا ہے تفصیل سے، کہ فی نفسی ہی، ان سے نکاح اگر کسی نے کر لیا تو نکاح ہو جائے گا، لیکن صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ حدیث مبارکہ بڑی مشہور ہم سب نے سنی ہوگی، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، یا اس کے مال کی وجہ سے، حسن، مال اور خاندانی پس منظر، یا اس کے دین کی وجہ سے اسے نکاح کیا جاتا ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تو تم دین کو ترجیح دو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ تو مسلمان عورتوں میں بھی دیندار کو ترجیح دینے کا حکم ہے۔ جب مسلمان عورتوں میں دیندار کو ترجیح دینے کا حکم ہے تو جو مسلم ہی نہیں ہے اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا، لیکن اگر کوئی کر لے گا تو ہو جائے گا۔ اور اس زمانے کے اندر چونکہ اور بھی بہت سی خرافات اس میں کس کا لگ جاتی ہیں، اور بہت سی اسباب اور ذرائع ایسے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ناجائز کاموں کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ کراہت سے خالی بہرحال نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں کسی گورنر کے متعلق پتہ چلا کہ انہوں نے کسی عیسائی عورت سے نکاح کیا تو خط لکھ کے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب صحابہ کے زمانے میں یہ ٹھیک نہیں تھا، تو آج کے زمانے میں تو اس سے بہت زیادہ احتراز کرنا چاہیے۔ اگلے رکوع کے اندر کچھ عورتوں سے متعلق، خواتین کے متعلق کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو ماہواری آتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر دو طرح کے لوگ تھے۔ بعض ایسے تھے یہودی جو تھے وہ تو ان دنوں کے اندر ماہواری کے ایام میں عورت کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے، اس کے ساتھ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے، اس کے ساتھ بیٹھتے بھی نہیں تھے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے لوگ تھے، وہ ان دنوں کے اندر بھی میاں بیوی کی طرح آپس میں رہتے تھے، بلکہ ازدواجی تعلقات بھی قائم کر لیتے تھے، مل بھی لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اعتدال کا راستہ بتایا کہ یہ قل ہوا اذن، یہ ایک طرح کی تکلیف ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے ایام کے اندر اپنی بیویوں سے، عورتوں سے علیحدہ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ قریب نہ جانے سے مراد یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات قائم نہ کرو، ورنہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سوائے ہم بستری کے باقی اپنی بیوی کے ساتھ ایام کے اندر بھی باقی ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، مثلا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا پینا، گپ شپ کرنا۔ بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ماہواری میں ہوتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کے قرآن کی تلاوت فرماتے رہتے تھے۔ تو اور باقی ناف سے لے کے گھٹنے تک بغیر کپڑے کے یہ خامند اپنی بیوی کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ان ایام کے اندر، اس کے علاوہ باقی جسم سے استمتاع جائز ہے۔ دوسری بات، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ یہودیوں کے ہاں ایک بات یہ تھی کہ اگر میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور بیوی کو جہاں پہ ہم بستری کا جو جگہ اللہ نے بنائی ہے، قدرتی منفذ ہے، وہاں پہ کرے ہم بستری، لیکن راستہ جو ہے وہ پیچھے کی طرف سے کرے، جگہ وہی ہو اور طریقہ یہ ہو کہ پیچھے کی طرف سے کرے، تو وہ کہتے تھے کہ اس سے بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، جیسے مرضی اپنی کھیتی میں آ سکتے ہو، لیکن یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ کھیتی میں ہی آنا چاہیے۔ کھیتی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بیج ڈلتا ہے، جہاں سے پیداوار ہوتی ہے، وہیں پہ آنا چاہیے۔ جہاں پہ پیداوار کی جو جگہ نہیں ہے، وہاں سے اگر کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہے تو یہ گناہ اور ناجائز عمل کر رہا ہے۔ اگلا حکم یہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی قسموں کو نیکی کرنے سے رکاوٹ نہ بناؤ۔ اگر تم قسم یہ کھا لو کہ جی میں فلاں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کروں گا، میں فلاں کو صدقہ نہیں دوں گا، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، تو اس طرح کی اب کوئی بندہ تمہیں کہتا ہے کہ بھئی یہ کام تم کیوں کر رہے ہو، اب اس کے ساتھ اس پہ حسن سلوک کرو، اس کو صدقہ دو، تو ہم یہ کہہ دیں کہ جی میں تو قسم کھا بیٹھا ہوں اس لیے اب میں نہیں دے سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قسموں کو ڈھال نہ بناؤ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہ تھا کہ اگر آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی قسم کھا لوں کسی کام کے نہ کرنے پہ اور مجھے معلوم یہ ہو کہ یہ کام کرنا خیر کا کام ہے، تو میں اپنی قسم توڑ دیتا ہوں اور اس کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یمن کے لوگ آئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگ تھے، آ کے سواری مانگی، آپ نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے، اور انہوں نے دوبارہ مطالبہ کیا تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں تمہیں سواری نہیں دوں گا۔ جب وہ وہاں سے جانے لگے تو اتنے میں حضور علیہ السلام کے پاس سواریاں کہیں سے آ گئیں، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کر سواریاں دے دیں۔ وہ لے کے جانے لگے تو ان کو خیال آیا کہ حضور نے تو قسم کھائی تھی، واپس آیا، عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ میں سواری نہیں دوں گا، اب آپ نے دے دی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو نہیں دی ہے، تو اللہ نے تمہیں سواری دی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرما دیا کہ جب میں کوئی کام ایسا کرتا ہوں، کوئی بات کہہ لوں کہ یہ کام میں نہیں کروں گا اور بعد میں مجھے معلوم ہو کہ یہ کرنا خیر کا کام ہے، تو میں وہ کام کر لیتا ہوں اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں۔ اسی طرح جو بندہ قسم کھاتا ہے تو قسموں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بات بات پہ ویسے ہی قسم سے کہہ دیا، یہ اس کو یمین لغو کہا جاتا ہے۔ یہ کہنا نہیں چاہیے، اس کو اپنا تکیہ کلام نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر کوئی بنا لیتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ماضی کی قسم کھائی، کسی ماضی کے کام پر جھوٹی قسم کھا لی جان بوجھ کر کہ میں نے یہ کام نہیں کیا حالانکہ اس نے کیا تھا، اس پر گناہ ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ماضی کے کسی کام پر جھوٹی قسم کھائی لیکن صحیح سمجھ گئے، اس کے خیال میں یہ تھا کہ میں سچی قسم کھا رہا ہوں اور حقیقت میں وہ جھوٹی قسم تھی، تو اس پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے قسم کھا کے کہا کہ بھئی یہ کام میں نے نہیں کیا، حالانکہ اس نے کیا تھا اور وہ بھول چکا تھا، بعد میں اسے یاد آیا کہ اوہو میں نے تو یہ کیا تھا، تو وہ چونکہ غلطی سے اس نے جھوٹی قسم کھائی اپنے آپ کو سچا سمجھ کر، اس لیے اس پر کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ صرف اس قسم پر ہے جو مستقبل کے بارے میں کھائی جائے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر جب وہ اس نے کام کر لیا تو اس پر کفارہ ان کے ذمے آ جائے گا۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر ایلا کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں تیرے پاس 4 مہینے تک نہیں آؤں گا، یا یہ قسم کھا لیتا ہے کہ میں تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ اب اگر 4 مہینے سے پہلے وہ آ جاتا ہے، میاں بیوی آپس میں مل لیتے ہیں، تو یہ اس کی قسم ٹوٹ گئی، قسم کا کفارہ دے دے، بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ 4 مہینے تک بیوی کے پاس نہیں آتا، قسم کھانے کے بعد 4 مہینے کی قسم کھائی تھی یا زندگی بھر کی قسم کھائی تھی اور 4 مہینے گزر گئے، تو یہ اس کی قسم پوری ہوگی اور بیوی اس سے جدا ہوگی، ایک طلاق بائن اس کو پڑ گئی۔
اس مسئلہ کو بیان فرمایا۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر تم طلاق کا عزم کر چکے ہو، نیت کر چکے ہو، تو پھر آگے طلاق کی عدت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں۔ جس عورت کو ماہواری آتی ہے وہ چاہے مختصر ہو یا لمبی ہو، اگر کسی کو جلدی ماہواری آ جاتی ہے تو 3 ماہواریاں جب گزر جائیں گی تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی، اور اگر کسی کو دیر سے آتی ہے تب بھی اس کی، جس کو آتی ہے اس کی عدت ماہواری ہی ہے۔ ہاں، ایسی عورت جس کی ماہواری رک چکی ہے بڑی عمر ہونے کی وجہ سے یا بچپنے کی وجہ سے، مثال کے طور پہ بچپن میں نکاح ہو گیا اور ابھی ماہواری شروع نہیں ہوئی تھی اور طلاق ہو جاتی ہے، تو بہرحال جس کی ماہواری نہیں ہے اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ اور آگے طلاق کا حکم بیان فرمایا کہ الطلاق مرتان۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کافروں کا دستور یہ تھا کہ وہ طلاق دیتے تھے اور جب عدت گزرنے کے قریب ہوتی تھی تو پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دے دیتے تھے، مطلب عورت کو تنگ کرنا مقصود ہوتا تھا۔ تو اور طلاق کی کوئی لمٹ نہیں تھی، کوئی حد نہیں تھی، جتنی مرضی دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہ فرمایا کہ الطلاق مرتان، جس طلاق میں تمہیں رجوع کا حق ہے وہ صرف 2 طلاقیں، 2 طلاقوں تک تمہیں رجوع کا حق ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، 2 دفعہ طلاق دے چکے ہو تو اس کے بعد تم یا تو اچھے طریقے سے رکھ لو اور یا احسن طریقے سے ان کو چھوڑ دو۔ اور بیچ میں وہ خلا کا مسئلہ بیان کیا ہے اگلی آیت فَإِن طَلَّقَهَا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طلاق کو دوبارہ بیان کیا کہ 2 طلاقوں کے بعد تم روک سکتے ہو۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تم نے تیسری طلاق بھی دے دی، 2 دی تھیں، 2 کے ساتھ تیسری بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب یہ بیوی پہلے خامد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی دوسری جگہ نکاح نہ ہو جائے۔ پہلے اس خامد کی عدت گزارے، عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کرے، اور دوسری جگہ نکاح کے بعد ان میں آپس میں ہم بستری بھی ہو، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے اور یہ پہلے خامد کے پاس رہنا چاہے تو پہلے خامد کے پاس آ سکتی ہے۔ یہاں 2 مسئلے، 3 مسئلے ہیں بلکہ اس رکوع کے اندر۔ ایک مسئلہ تو ہے خلا کا، کہ خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں، بیوی نہیں رہنا چاہتی اور بیوی تنگ ہے خامد سے، تو وہ بیوی خامد کو کہتی ہے کہ مجھ سے تم پیسے لے لو یا میرا حق مہر جو ہے میں نے تمہیں معاف کیا اور میری جان چھوڑ دو، مجھ سے خلا کر لو۔ خامد کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے خلا کر لیا، تو یہ خلا ہو جائے گا، ایک طلاق بائن پڑ جائے گی۔ خلا ہونے کے بعد اگر پھر یہ آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنا چاہتے ہیں، خاندان بیچ میں پڑا، صلح ہو گئی، آپس میں کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں رجوع کر لو، تو دوبارہ نئے سرے سے ان کو نکاح کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپس میں ختم ہو گیا سلسلہ، عدت گزار کر عورت دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو اس بات کی بھی اجازت ہے۔ تو خلا دونوں طرفین کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ آج کل جو عدالتی خلا ہو رہا ہے تو وہ یک طرفہ فیصلہ اگر ہوا ہے، صرف عورت کے بیان پر عدالت نے خلا کر دیا تو وہ خلا نہیں ہے۔ ہاں، بعض صورتوں کے اندر اگر واقعتاً خامد ان پہ ظلم کر رہا تھا عورت پہ اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے نکاح عورت اپنا عدالت سے فسخ کروا سکتی ہے، تو بعض صورتوں کے اندر عدالتی خلا نافذ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہر کیس کو علیحدہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے خدا نہ خواستہ اگر کسی گھر میں کسی جگہ پہ اس طرح کا کیس آ جاتا ہے تو وہ اہل علم سے اس موقع پر رجوع کر لے، دکھا لے۔ جو طلاق کا مسئلہ میں نے عرض کیا وہ دوسرا مسئلہ طلاق کا ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہوتا ہے، تیسری دے دی تو رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، یہ قرآن کا بیان ہے۔ وہ تیسری طلاق، تینوں طلاقیں اکٹھی دی ہوں یا علیحدہ علیحدہ دی ہوں، دونوں صورتوں میں حکم ایک ہی ہے کہ 3 طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اور یہ احادیث قرآن سے بھی یہی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا ہے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سے تمہاری بیوی جدا ہو گئی اور باقی 97 جو ہیں وہ تم پر وبال ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ تمہیں خلافت مبارک ہو، والد شہید ہو گئے، اس کے بعد خلیفہ آپ ہوں گے، تو کہا کہ تمہیں، آپ کو خلافت مبارک ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مبارک دی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ غصہ آیا کہ بھی میرے والد شہید ہو گئے اور یہ مجھے مبارکباد دے رہی ہیں، تو انہوں نے ان کو 3 طلاقیں دے دی۔
اور 3 طلاقیں جب دے دیں تو اس کے بعد آگے اسی صورت مبارکہ کے اندر آ رہا ہے کہ طلاق دے بھی چکی ہو تو پھر بھی احسن طریقے سے علیحدگی اختیار کرو. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ہدیہ، کچھ مال، پیسے اور کچھ کپڑے وغیرہ ہدیے کے طور پر بھیجے ان کے پاس. تو انہوں نے ایک جملہ لکھ کے بھیجا، متاع قلیل من حبیب مفارق. ایسا دوست جو بہت محبوب دوست تھا وہ جدا ہو چکا مجھ سے اور اس کی طرف سے بہت تھوڑا ہدیہ آیا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اگر میں نے اپنے نانا سے یہ نہ سنا ہوتا کہ 3 طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں رہتا تو میں اس سے رجوع کر لیتا. بعض لوگوں کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے شبہ ہو جاتا ہے جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک تھیں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 ایک تھیں، حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں بھی 3 ایک تھیں، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کو 3 نافذ کر دیا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت ابوبکر و عمر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. تو یہ تو حضرت عمر نے سیاسی فیصلہ کیا تھا، لہذا ہم حضور کے زمانے کا جو فیصلہ تھا اس کو لیں گے. اب یہاں پہ ایک سوال ہم ان سے کرتے ہیں، ان دوستوں سے جو یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی اگر ایک ماہواری کے اندر 3 طلاقیں دی ہیں یا 3 سے زیادہ دی ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک ہی ہوگی. اگر مختلف ماہواریوں میں دی ہوں تو وہ ان کو شمار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ماہواری میں 1 طلاق دے دی، دوسری میں دوسری، تیسری میں تیسری، تو وہ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ 3 ہو گئی ہیں. اب کوئی بندہ اگر جس نے خدا نخواستہ اپنی بیوی کو اس طریقے سے طلاق دی ہے، پہلی ایک ماہواری میں 1 طلاق دی، دوسری میں دوسری دی، تیسری ماہواری میں تیسری طلاق دی، اور وہ دلیل میں یہی حدیث پیش کرتا ہے کہ حضور کے زمانے میں تو 3 ایک ہوتی تھی، میں نے ابھی 3 دی ہیں لہذا 1 ہوئی ہے، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ اچھا، پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنا فتویٰ بھی ہے. ان سے کسی نے آگے پوچھا کہ جی میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں تو اس کی کوئی گنجائش ہے؟ تو فرمایا کہ لوگ حماقت کی سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں اور آگے کہتے ہیں ابن عباس کوئی راستہ نکال دو. ابن عباس تمہارے لیے کیا کرے؟ تم نے 3 طلاقیں دے دیں، اللہ کی نافرمانی کی کیونکہ اللہ نے اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے منع کیا، تم نے اللہ کی بھی نافرمانی کی اور تمہاری بیوی بھی تم سے جدا ہو گئی. تو اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ خود بھی یہ فرما رہے ہیں کہ 3 اکٹھی دیں یا علیحدہ دیں، 3 ہی ہوتی ہیں. اور پھر پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے سوائے اہل تشیع کے، مسلمانوں میں کوئی فرقہ اس کا قائل نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ 3 ایک ہوتی ہیں. یہ کچھ حضرات کو اس سے غلط فہمی ہوئی ہیں. باقی رہا اس حدیث کا مطلب کیا ہے، تو وہ جہاں مسلم شریف میں یہ روایت ہے وہیں پہ مسلم کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ نے اس کا مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا تھا اور تاکید کے طور پر وہ 2 دفعہ 3 دفعہ لفظ بول دیتا تھا تو 1 طلاق تو اس کی دینے کی ایک ہی نیت تھی، لیکن تاکیداً جا میں نے تجھے طلاق دے دی، طلاق دے دی، طلاق دے دی، یعنی وہ جو 2 دفعہ بعد میں کہا یہ پہلی ہی لفظ کو دہرا رہا ہے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول میری ایک ہی کی نیت تھی، ایک ہی دی میں نے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد قبول فرما لیتے تھے. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیس جب بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب اگر کوئی ہمارے پاس آئے گا اور آ کے کہے گا کہ جی میں 1 کی نیت کی تھی تو ہمیں نیت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم قضاءً عدالت میں فیصلہ یہی کریں گے کہ تمہاری 3 ہی ہوگی، تو 3 کو ہم 3 ہی کہیں گے. گویا یوں کہہ لیں کہ پہلے زمانے میں چونکہ دیانت داری عام تھی، حضور کا زمانہ چل رہا تھا، تو دیانت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات مان کر قاضی بھی اس کی نیت کو مان کر 1 کا فیصلہ کر دیتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اللہ اور اس کا معاملہ تو علیحدہ ہے، ہمارے پاس اگر کیس آئے گا تو ہم اس کے الفاظ پر فیصلہ کریں گے. اچھا، ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اس کو بڑا بعض غلط رنگ دے کے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بیان فرمایا کہ اگر 3 طلاقیں کسی نے دے دی تو اب 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر بھی اسی خامد کے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ رہنے کی گنجائش نہیں ہے. ہاں ایک صورت ہے، وہ صورت کیا ہے کہ دوسری جگہ نکاح کر لیں اور دوسری جگہ نکاح کرنے کے بعد آپس میں میاں بیوی کی طرح ملیں، پہلے خامد کی عدت گزاریں، دوسری جگہ نکاح کریں اور ہم بستری ہو
اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو دوسرے خامند کی عدت گزار کر اب پہلے خامند سے اگر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہیں، لیکن ایسا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ اسی کو حلالہ کہا جاتا ہے کہ حلال ہوگی پہلے خامند کے لیے وہ، بعض لوگ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں اور غلط رنگ میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارا ان سے یہ درخواست ہے کہ ان کے نزدیک بھی اگر کسی نے تینوں طلاقیں دے دی ہیں اور 3 طلاقیں دی ہیں 3 مختلف ماہواریوں کے اندر، جو ان کے نزدیک بھی 3 ہی شمار ہوتی ہیں، اب اس کے بعد اگر وہ پہلے خامند کے پاس آنا چاہتی ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کے سوا اور کوئی حل نہیں ہے۔ ایک مفتی صاحب فرمانے لگے کہ میں نے ایک عورت نے مجھے کہا کہ جس طرح میرے خامند نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور میں اب ان کے پاس جانا چاہتی ہوں دوبارہ، تو اس کی کیا صورت ہے؟ میں نے کہا جی اس کی تو کوئی صورت نہیں ہے، ہاں البتہ یہ حل ہے کہ کسی دوسری جگہ نکاح کریں اور وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو عدت گزار کے پہلے خامند سے نکاح کر سکتی ہو۔ تو خاتون کا دوبارہ خط آیا، اس نے کہا جی میں تو غیر مرد کا کیوں منہ دیکھوں، غیر مرد کا میں منہ کیوں دیکھوں، غیر مرد کے پاس میں کیوں جاؤں؟ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو آپ مشورہ دے رہے ہیں دوسرے سے نکاح کر لو تو میں کیوں کروں؟ تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو خامد جس خامد نے تمہاری ساری زندگی کی، پہلے خامد نے ساری زندگی کی وفا کو ایک ہی مجلس میں 1 منٹ میں ختم کر دیا، ساری زندگی تم نے اس پہ قربان کر دی اور اس نے ایک مجلس میں تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب وہ تمہارا غیر بن چکا ہے۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس غیر کے پاس نہ رہو، دوسری جگہ نکاح کرو گے تو تمہارا خامد ہوگا، وہ غیر تو نہیں ہے، تم اس سے نہ طلاق لو، اسی کے پاس رہو۔ لیکن اگر تم اسی بندے کے پاس آنا چاہتی ہو جو تمہاری وفا کا بالکل خیال نہیں کر رہا تو اس کا طریقہ یہی ہے۔ اس کے ضمن میں پھر ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ اگر تم نے طلاق دے دی ہے اور یا تو عورت کو طلاق دے کے بیوی کو علیحدہ کر دو اگر تم نے نہیں رکھنا، اور اگر رکھنا ہے تو پھر احسن طریقے سے رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو تم اس لیے اپنے نکاح میں رکھتے ہو، نہ ان کو طلاق دیتے ہو اور نہ ان کے حقوق ادا کرتے ہو، نہ ان کی ضروریات پوری کرتے ہو۔ تو وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، یہ نہ کرو کہ نقصان پہنچانے کے لیے عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھو، ان پہ ظلم کرو کہ جی نہ میں نے ان کو بیوی کی طرح رکھنا ہے اور نہ میں نے ان کو طلاق دینی ہے۔ یہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ جس سے بچنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر یہ حکم بیان فرمایا کہ اگر عورت کو طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کو نکاح سے نہ روکیں، دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ یہ اصل میں واقعہ پیش آیا تھا، ایک صحابی نے اپنی بہن کا نکاح کسی سے کر دیا، انہوں نے طلاق دے دی، 1 طلاق دی تھی اور کچھ دنوں بعد ان کو خیال آیا کہ میں نے غلطی کی ہے، تو وہ پھر آئے اور آ کر نکاح کا پیغام دیا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ دوبارہ نکاح کر دیں اپنی بہن کا میرے ساتھ۔ تو ان صحابی نے کہا کہ جی ایک تو میں نے تم پہ احسان کیا کہ نکاح کر دیا اپنی بہن کا، تم نے زیادتی کی، طلاق دے دی، اب میں نکاح نہیں کروں گا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب وہ آپس میں رضامند ہیں، میاں بیوی، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ میاں بیوی آپس میں راضی ہیں اور نکاح کی گنجائش بھی موجود ہے شریعت میں، ابھی 3 طلاقیں نہیں دیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں نکاح کر لیں، تو اے گھر والو تم بیچ میں رکاوٹ نہ بنو، ان کا نکاح دوبارہ سے کرا دو۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر بچے کے دودھ پلانے کی مدت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو تمہارے بچے ہیں ان کو دودھ 2 سال تک مکمل پلاؤ، 2 سال سے زیادہ پلانا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر تم کسی اور عورت سے، ماں بیمار ہے یا دودھ نہیں ہے اس کا، آ نہیں رہا دودھ، اور کسی اور عورت کا دودھ پلانا چاہتے ہو تو اس کی بھی تمہیں اجازت ہے، جب دونوں میاں بیوی آپس کی رضامندی سے کسی اور عورت کا دودھ پلانا چاہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والی آیت کے اندر عدت وفات کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے عدت طلاق تھی، کسی عورت کو اگر طلاق ہوگی خدا نخواستہ تو اس کی عدت 3 ماہواریاں ہیں، جس کو ماہواری نہیں آتی اس کی 3 مہینے ہیں، اور جس کا خامند فوت ہو چکا ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ 4 مہینے 10 دن کا آسان بات یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر مہینے کو 30 دن کا شمار کریں اور کل 130 دن گزارنا ہے۔ 4 مہینوں کے 120 دن بنیں گے اور 10 دن اوپر 130 دن کل گزارنے ہوں گے، اور ہر دن 24 گھنٹے کا۔ مثال کے طور پہ آج خدا نخواستہ کسی کا خامد فوت ہوا 25 شعبان کو، تو آج کے حساب سے جس وقت مثال کے طور پہ 12 بجے فوت ہوا تو کل 12 بجے 1 دن ہو جائے گا، پرسوں 12 بجے 2 دن ہو جائیں گے، اس طرح گنتے جائیں۔ 130 دن جب 12 بجیں گے تو 130 دن پورے ہو جائیں گے، اس وقت اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو،
ان دونوں کا جو عورت پہ لیے عدت گزارنے کا حکم ہے اس میں دو چیزوں کی پابندی ہے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلے، اور نمبر دو یہ کہ وہ زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ باقی گھر کے اندر رہتے ہوئے پردے کے حکم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جن مردوں سے پردہ عدت سے پہلے تھا، عدت کے دوران بھی ان سے پردہ ہے، اور جن سے پہلے پردہ نہیں تھا، عدت کی وجہ سے پردے کے حکم پہ فرق نہیں پڑے گا، ان سے اب بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت خامند اس کا فوت ہو گیا ہے تو یہ عدت گزار رہی ہے، اور یہ سوگ کی عدت ہے، تو سوگ کی عدت کے دوران آپ ان کو نکاح کا پیغام بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں اشارہ کر سکتے ہیں، اشارتاً کوئی بات ایسی کہہ دی جائے، کوئی پیغام ایسا پہنچ جائے کہ جی ہمارا بھی خیال ہے، اگر کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو ہمارا بھی خیال ہے، کوئی اس طرح کی بات تو کہہ سکتے ہیں، لیکن نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد والے رکوع کے اندر طلاق کے اگلے احکام بیان فرمائے ہیں کہ اگر تم نے طلاق دے دی عورت کو اور اس سے ابھی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ رخصتی کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ جیسے بچی کو ہم رخصت کر دیتے ہیں سسرال میں، اور ایک صورت یہ بھی رخصتی کی شمار ہوتی ہے شریعت کے نظر میں کہ نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد اب ظاہر ہے کہ وہ میاں بیوی ہیں آپس میں، تو نکاح کے بعد وہ میاں بیوی کہیں تنہائی میں اکٹھے ہوئے اور ایسی جگہ ان کو تنہائی خلوت مل گئی کہ جہاں اگر وہ آپس میں ملنا چاہتے، ازدواجی تعلقات قائم کرنا چاہتے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو اگر اس طرح خلوت اور تنہائی ان کو میسر آئی ہے تو یہ بھی شریعت کے نظر میں گویا رخصتی ہو چکی ہے۔ تو اگر ایسی عورت ہے کہ جس کا ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہوا ہے صرف، اور اس کو خدا نہ خواستہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کے دو صورتیں ہیں مہر کے حوالے سے۔ مہر طے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اگر مہر طے کیا کر کے نکاح ہوا تھا تو پھر جتنا مہر طے کیا تھا اس کا نصف مہر اس عورت کو دینا، مرد نے عورت کو دینا ہے، اور اس عورت کے ذمے عدت نہیں ہے طلاق کی، اس لیے کہ ابھی وہ ملے ہی نہیں ہے، تو آپس میں عدت نہیں ہے، وہ بغیر عدت کے دوسرے دن چاہے اسی دن ہی طلاق کے فوراً بعد دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اور اگر مہر طے نہیں کیا تھا تو پھر اس کو کچھ ہدیہ اور کچھ پیسے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو دے سکتے ہیں۔ غریب ہے تو تھوڑے دے سکتا ہے، امیر مالدار ہے تو اس کو زیادہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد عدت کا حکم بیان فرمایا جو پہلے یہ آیت جو آیت نمبر ہے اس کے 240، یہ آیت مبارکہ ترتیب میں یہاں پہ بعد میں ہے لیکن نازل پہلے ہوئی تھی۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر عورت خامند فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے سے پہلے وہ وصیت کر جائے کہ بیوی کو 1 سال تک خرچہ بھی دیا جائے گا اور وہ اس گھر سے نکلے گی نہیں، گویا عدت 1 سال تھی، اور 1 سال کا خرچہ بھی خامند کے نفقے میں خامند کے جو ترکہ ہے اس میں سے دیا جائے گا۔ تو یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ یعنی جو نفقے والا ہے وہ بھی حکم منسوخ ہو گیا تھا کہ عدت کا حکم وہ وراثت میں عورت کا بیوی کا حق بیان کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، نفقے کا حکم بھی ختم ہو گیا تھا۔ اسی طرح عدت کی آیت جو پہلے ہم گزر چکی ہے 4 مہینے 10 دن، وہ جب نازل ہوئی تو 1 سال کی جو عدت ہے وہ بھی ختم ہو گئی اور 4 مہینے 10 دن عدت ٹھہرا دی۔ اگلے رکوع کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ وبا پھیل گئی تھی اور وہاں کے لوگوں نے یہ سوچا کہ بھی یہاں پہ اگر رہیں گے تو ہم تو مر جائیں گے، اس لیے انہوں نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا اور اس جان بچانے کے لیے وہاں سے نکلے۔ بہرحال وہ وہاں سے جان بچانے کے لیے نکلے اور ایک اور جگہ پہ جا کے ٹھہر گئے۔ جب وہاں پہ جا کے وہ ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم سارے مر جاؤ، اور اللہ نے ان پہ سب پر موت طاری کر دی۔ تو یہاں پہ اصل میں آگے جہاد کا حکم آ رہا ہے اسی رکوع میں آخر میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر تم جہاد میں تمہیں موت نہیں آئے گی تو اس کے بغیر، یہ نہیں کہ اس کے بغیر موت آ ہی نہیں سکتی، اس کے بغیر بھی موت آئے گی۔ یہ واقعہ ہم نے بیان اس لیے کیا ہے کہ اگر جہاد میں اللہ کی راہ میں نہیں مرو گے تو گھر میں بھی تم نے مرنا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی، جیسے آج کل وبائی حالات ہیں، وبا پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، تو بچاؤ کی تدبیریں تو اپنی جگہ پہ ہیں، وہ تو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مومن کا اصل میں اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے کہ جس کو تکلیف پہنچنی ہے وہ تکلیف کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو نہیں پہنچنی اس کو کوئی پہنچا نہیں سکتا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یقین نصیب فرما دے۔ آگے ایک جہاد کا واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، اور انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی امیر مقرر کر دیں، کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو اس وقت کے نبی جو تھے انہوں نے کہا کہ جی طالوت تمہارے امیر ہوں گے، سردار ہوں گے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہ تو کوئی بہت مالدار نہیں ہے۔ تو نبی، اس زمانے کے جو نبی تھے، انہوں نے کہا جی مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، وہ سمجھدار ہیں، علم والے بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں۔ تو امیر ایسا ہونا چاہیے جو بزدل نہ ہو، دلیر ہونا چاہیے، تو یہ طاقتور ہیں۔ اور امیر اہل علم میں سے بھی ہونا چاہیے، لہٰذا یہ اہل علم میں سے بھی ہیں، لہٰذا یہ تمہارے امیر بنیں گے۔ اور ان کے امیر بننے کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے زمانے کی جو تمہارے پاس کچھ ان کی چیزیں تھیں، جو تبرکات تھے ان کے، وہ انہوں نے بنی اسرائیل نے اپنے پاس رکھے تھے، اور وہ ان سے بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور وہ چھین کر لے گئے تھے یہاں سے۔ اور وہ اس صندوق کو جہاں پہ رکھتے تھے وہاں پہ وبا پھیل جاتی تھی، بیماری پھیل جاتی تھی۔ تو اس نبی نے کہا کہ جی وہ جو تم سے چھن گیا تھا صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات والا، وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ چنانچہ وہ جہاں وبا پھیلتی تھی ان لوگوں نے وہ بیل گاڑی پہ رکھا اور ان کی طرف روانہ کر دیا، اور اگلے دن وہ ان تک وہ صندوق بھی پہنچ گیا۔ اس صندوق کی برکت یہ تھی کہ جب جہاد کے لیے جاتے تھے، دشمن سے لڑنے کے لیے جاتے تھے، تو صندوق کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، آگے آگے رکھتے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات اور اسی طرح اولیاء کرام اہل اللہ کے جو تبرکات ہوتے ہیں ان کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کی برکت ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ آگے پھر اسی جہاد کے سلسلے میں اگلا واقعہ اگلے رکوع کے اندر بیان فرمایا کہ حضرت طالوت جب اس لشکر کو لے کے روانہ ہوئے چلے، تو راستے میں پانی کا ایک نہر پڑتی تھی، اور ان کو آزمانے کے لیے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہیں اور کون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ بھی ان سے یہ کہا جائے کہ اس سے پانی نہیں پینا۔ ہاں، ایک لپ بھر کے، ایک چلو بھر کے پانی لے سکتے ہو، اس سے زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ جو اس سے زیادہ پیے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ حکم دیا۔ کچھ لوگوں نے پانی نہیں پیا، اکثروں نے وہاں پانی پی لیا اور ان کی پیاس بھی نہیں بجھی، وہ وہیں پہ رہ گئے، اور جو مخلص لوگ تھے وہ آگے چلے گئے۔ آگے مقابلہ ہوا دشمن سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ایمان والے جو مخلص لوگ تھے ان کا ایک قول ذکر کیا ہے، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جن کو یہ یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی جماعتیں ایسی تھیں جو قلیل تھیں، چھوٹی جماعتیں تھیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ بڑی جماعتوں پہ غالب ہو گئیں۔ اصل اعتماد اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ دعا بھی کرتے جا رہے تھے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہم پہ صبر ڈال دیجئے اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے اور کافروں کے خلاف ہماری مدد کیجئے۔ تو ایمان والوں کا اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔